الحمدللہ العلیم الوارث الحکیم الباعث والصلاة والسلام علی خیر الخلائق محمد الذی جاء بافضل الطرائق وہدی لاقوم المناہج اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم قرآن مجید کی تفسیر اشاری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کو ہم اگر تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو اس میں قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اور ان کی مراد کو پانے کے لیے یہ 5 مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے نمبر پہ تلاوت قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس ہے، تیسرے نمبر پہ تعلیمی کتاب ہے، چوتھے نمبر پہ حکمت قرآن ہے، اور 5ویں نمبر پہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن اس کا مفہوم ہم نہیں سمجھتے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے علم کا اور خاص کر کے قرآن مجید کی تفہیم کا، وہ ریڈنگ ہے، وہ پڑھنا ہے، اور اس میں پھر وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو اصول قرات کے تحت آتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ فرمایا یزکیکم، تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن کے قابل جب انسان ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ تفہیم سے پہلے اخلاص کا ہوتا ہے، تزکیہ نفس اور تزکیہ باطن کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کو یہ تزکیہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو قرآن مجید کی تفہیم جو ہوتی ہے وہ اور طرح سے ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ تو متقین کو تو یہ ہدایت دیتا ہی دیتا ہے، تو کیا دوسرے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی؟ لیکن یاد رکھیں کہ جب ایک متقی، مزکی اور تصفیہ نفس اور تزکیہ باطن سے معمور انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے مفاہیم اور طرح سے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پھر فرمایا کہ تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مفاہیم کو بندہ سمجھتا ہے۔ تو تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، تعلیمی قرآن، جب 3 مراحل سے ہم نکلتے ہیں تو اگلا مرحلہ فرمایا والحکمہ، یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر یہ آگے جا کے حکمت بن جاتی ہے، دانائی بن جاتی ہے، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہ تھے۔ یعنی اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جتنا علم ہے اگر تم اس پہ عمل کر لو تو بقیہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خود عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ میں
یہ جو حکمت قرآن کہا گیا ہے اور تعلیم قرآن اور تزکیہ نفس، ان ساری چیزوں سے جو انسان کو باطن کا شعور ملتا ہے، اسی کے مطابق جب ہم قرآن مجید کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کو تفسیر اشاری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو تفسیر اشاری کی بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف کیا ہے۔ اس کی تعریف میں علامہ زرقانی آپ مناہل العرفان میں فرماتے ہیں، ہوا تعویل القرآن بغیر ظاہرہ لاشارۃ خفیۃ تظہر لارباب السلوک والتصوف ویمکن الجمع بینہا وبین الظاہر، کہ تفسیر اشاری یہ قرآن مجید کی ایسی تعویل ہے جو لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی، بغیر ظاہری ہی، جو ظاہر لفظوں سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ فرمایا لاشارۃ خفیۃ، یہ مخفی اشارات ہوتے ہیں، تظہر لارباب السلوک والتصوف، جو ارباب سلوک و تصوف پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّاهِرِ، مگر اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے ظاہر سے اس کی تطبیق ممکن ہوتی ہے، ظاہر کے یہ خلاف نہیں ہوتی، بلکہ ان اشارات کو جب قرآن مجید کی ظاہر سے تطبیق دیتے ہیں تو اگر یہ تطبیق ممکن نہ ہو تو یہ تعویل فاسد ہوتی ہے، اور اگر ظاہر میں اور ان اشارات میں تطبیق ممکن ہو تو اس کو تفسیر اشاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت میں آگے علامہ طاہر محمود یعقوب آپ اسباب الخطا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان تفسیر الاشاری فلا یرتکز علی مقدمات علمیہ بل یرتکز علی ریاضت روحیہ، کہ جو تفسیر اشاری ہے اس کی بنیاد علمی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ روحانی ریاضت ہے، یاخذها الصوفی فی نفسہ، ابتدائی طور پہ ایک متقی مزکی اور پارسا شخص جب تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو اپنے نفس میں ایک بات پاتا ہے، حتی یصل الی درجۃ تنکشف لہ الاشارات الخفیہ، یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس پر یہ اشارات منکشف ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم لیتے ہیں کہ ریاضت، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، کامل اتباع کے بعد جب انسان کو شرح صدر ملتا ہے تو اس وقت تفہیم قرآن جو اس پارسا آدمی کو مل رہا ہوتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں اگر ہم پڑھیں تو امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں ما من آدمی والہ اربع اعین، ہر انسان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، عینان فی راسہ، 2 آنکھیں تو اس کی سر کی ہوتی ہیں، دنیا جس سے وہ اپنی دنیا کی اصلاح کرتا ہے، وما یصلح من معیشت، اپنی معیشت کی اصلاح کرتا ہے، وعینان فی قلبہ لدینہ، اور 2 آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے دل میں ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے دین کی اصلاح کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، ہماری عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ساری چیزوں کے اثرات جس طرح سے عمل کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے وجود کے ساتھ ہے، جب تک جسم حرکت نہیں کرے گا تب تک ہمارے کام تکمیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اس عمل کے پیچھے جو پس منظر میں ہماری نیت ہوگی، اس عمل کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ اگر درست طریقہ سے ہوا تو اس کا جا کے اثر جو ہوتا ہے وہ ہماری روح پہ ہوتا ہے، اور جس سے انسان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ فرمایا عینان فی قلبہ لدینہ، 2 آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جس سے بندہ اپنے دین کی اصلاح کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں شریعت نے معیشت اور معاشرت کے اصول بھی دیے ہیں، اگر ہم اپنی معیشت، معاشرت اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں لے کے جاتے ہیں، وہ معاشرت اور معیشت تو بہتر ہوتی ہی ہے، مگر یاد رکھیں اس سے دل بھی بیدار ہوتا ہے، اس کے
دل کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں. اور اس کے بارے میں فرمایا وعد اللہ من الغیب ماذا اراد اللہ بعبدہ خیرا بصورت عینان اللتان فی قلبہ. اور جو باطن کی آنکھیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے اور جو ہماری دین کی اصلاح کرتی ہیں، یہ ایسی ہیں وما وعد اللہ من الغیب، یہ انسان کو وہاں تک لے جاتی ہیں، ان چیزوں تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے ہمارے لیے وعدہ کر رکھا ہے. آگے فرمایا ماذا اراد اللہ بعبدہ خیرا بصورت عینان اللتان فی قلبہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اور جس وقت انسان کو شرح صدر کی یہ دولت مل جاتی ہے تو اب اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہم سعید بن حبان کی یہ حدیث پاک جو 75 ہے اس کو اگر پڑھیں، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن مجید کا نزول 7 قراتوں میں ہوا. لکل آیت منہا ظاہر و باطن، قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے. تو قرآن مجید کی ظاہر کی آیات کا تعلق احکامات سے ہے، اور جو فرمایا ہر آیت کا ایک باطن ہے، باطن کا تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب کے انکشاف سے ہے. اور میں نے جیسے شروع میں اس کی تعریف میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ اصحاب سلوک و تصوف پہ ان معنی کا انکشاف ہوتا ہے، اور اصحاب سلوک و تصوف سے ہمارا مراد جو ہے وہ کامل اتباع سنت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں عبادات معصورہ ملتی ہیں، اگر وہ بندہ پوری طرح سے ان پہ گامزن ہے، اور ساتھ میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرما دیا انما الاعمال بالنیات، عمل اور نیت یہ دونوں اخلاص کے ساتھ انسان کی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس سے انسان کو باطن کی روشنی ملتی ہے، اور پھر قرآن مجید اپنا باطن اس بندے پہ ظاہر کرنے لگ جاتا ہے. آئیں اس کی کچھ امثلہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی حیات سے لیتے ہیں. یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب الزہد کی حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ حضرت محمد بن فضیل سے، وہ ہارون بن وکی سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قالا لما نظرت حاضل آیا، کہ جس وقت اس آیہ مقدسہ کا نزول ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس آیہ مقدسہ کا جب نزول ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تھے، اور یوم حج اکبر تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر کے لیے موجود تھے. حج کے لیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی تو قال فبکا عمر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ما یبکی کا، عمر تمہیں کس بات نے رلا دیا ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ابکانی انا کننا فی زیادت من دیننا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات نے رلا دیا ہے کہ ابھی ہم خواہش کرتے تھے کہ دین میں اور اضافہ ہوگا. فاما اذا کاملا فانه لم یکمل قط شیء الا نقصا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے. قال صدقتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عمر تم نے ٹھیک کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس بات پہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح المعانی میں تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما سامی الآیت النعا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ آیہ مقدسہ سنی تو آپ سمجھ گئے کہ اس آیہ مقدسہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے. اور دوسری روایت پہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ النصر کا نزول ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے سامنے اس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا تو علامہ ابن جریر اب تبری میں روایت کرتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرماتے تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو سب صحابہ کہنے لگے فتح المدائن والقصور، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خبر دی ہے کہ بڑے بڑے تم بادشاہتوں کو فتح کرو گے، بڑے بڑے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، بڑے بڑے محلوں کو تم فتح کرو گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ تم بتاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے مثل ضرب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعیت الی نفسہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی مثال کو بیان کیا گیا ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بظاہر دیکھیں تو اذا جاء نصر اللہ کا مفہوم کیا ہے، بظاہر دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم کا مفہوم کیا ہے، لیکن دو جلیل القدر صحابہ نے جن میں سے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اور دوسرے صحابی جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا قرآن مجید کا مفسر حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم سورہ نصر اور دوسری جو الیوم اکملت لکم دینکم، ان دونوں آیات میں اور اس سورہ مقدسہ میں ظاہر معنی سے وہ مفہوم سمجھ نہیں آ رہا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، لیکن ان کی رسائی کہاں تک ہے اسی کے نام تفسیر اشاری ہے۔